یہ آپ کی نیکسٹ بک ہے عورت بھی خواب دیکھتی ہے. تو اس میں اسی ویلیڈیٹی پہ ہی آپ نے لکھا کہ ادب میں خاتون قلمکار کی ویلیڈیٹی اشفاق احمد اور بانو قدسیائی سوچ کی نظر میں. تو اس کو ذرا بتائیں کہ کیا عورت کی ایگزسٹنس وداؤٹ مین کیا وہ ویلڈ ہے، اور ویلڈ سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک فرض کر لیجیے ایک فنکشن ہے، اس فنکشن میں بہت سارے مرد آئے ہوئے ہیں، بہت ساری عورتیں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس فنکشن میں مرد کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہاری بیوی کدھر ہے یا تم اکیلے کیوں آئے ہو، لیکن عورت اکیلی کو دیکھ کے فوراً ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کیا یہ میرڈ ہے؟ اگر میرڈ ہے تو میاں کہاں ہے، اور اگر میاں ساتھ نہیں ہے تو کیوں ساتھ نہیں ہے. اور دس از ویلڈ ناٹ اونلی ان دا آرڈنری گیدرنگز بٹ دس از ویلڈ ایون ایٹ دا ہائر دانشورانہ لیول کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اکیلی عورت کے منہ سے نکلی ہوئی بات اتنی ویلڈ نہیں ہو سکتی جتنی کہ اس کے سر پہ ایک مرد کی چھتر چھایا نہ ہو. جب اس کا ساتھ اس کا یا شوہر یا باپ یا بھائی ہو جائے تو تب وہ عورت از ویری ویری ویلڈ، اور تب آپ اس کی بات سن کے اس میں یقین کر سکتے ہیں. ورنہ تو وہ کہیں گے، اگر آپ کوئی بات کریں گے او یہ تو زخموں کی ماری ہے، او اس کو تو اس کے پتہ نہیں کس کس سے چھتر مارے ہیں، اس لیے یہ آ کے سارے بندوں کو یا سارے مردوں سے بدلہ لینے کے لیے میدان میں اتر آئی ہے. اگر اس کے ساتھ ایک مرد ہو تو یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ مرد جو ہے وہ ایک ڈمی کی صورت میں ہی کیوں نہ ساتھ ہو. ایکچولی واٹ ایور I write not only on the observations, I write on the something I feel or the experiences and all that. تو یہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، she's no one. اور راجا گت میں بے انتہا اس بات کا پرچار کیا گیا، اور اس کو ایسے ایسے جملوں سے کہا گیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ پڑھ دیتی ہوں کہ راجا گت صفحہ نمبر 134 پہ وہ لکھتی ہیں، یہ تمام عورتیں لڑکیاں کسی نہ کسی طرح مردوں کے نارمل نیوکلیس سے کٹی ہوئی تھیں. ہو سکتا ہے ان میں بیشتر عورتوں کو مردوں کا قرب زیادہ ملتا ہو، لیکن معاشرے کے رسمی طریقے کے مطابق وہ کیریئر گرلز تھی، ایسی مینڈکیاں جن کو ہلکا ہلکا زکام ہو چکا. آپ دیکھیے تنزیہ کیریئر گرلز کو مینڈکیاں قرار دیا گیا. وہ اعلانیہ سگریٹ پیتی تھی، تو کیا مرد سگریٹ نہیں پیتے؟ سگریٹ عورت کے لیے ٹیبو کیوں ہے؟ کماؤ ثبوت کی طرح گھروں میں پیسے بھیجتی تھی، تو سو واٹ کہ اگر کوئی عورت کما کے اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے اینڈ شی از فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. ان کے بھائی چچا ماموں نہ جانے کون تھے کہاں تھے، آپ کو کیوں انٹرسٹ ہے ان کے بھائی چچا ماموں جان؟ دیکھیے وہی سوچ ہے نا کہ بھائی کدھر ہے، چچا کدھر ہے، ماموں کدھر ہے. کسی مرد کے بارے میں تو نہیں پوچھا گیا اس کی بہن کدھر ہے، اس کی ماں کدھر ہے، اس کی خالہ کدھر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر تھے تو کس حد تک ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتے تھے؟ The same question not for a boy. یہ سب تو چھپکلی کی کٹی ہوئی دم کی طرح ہڑک رہی تھی، تڑپ رہی تھی. Why چھپکلی کی کٹی ہوئی دم کی طرح؟ کیا اگر ایک عورت اکیلی رہ کے کیریئر بناتی ہے تو وہ چھپکلی کی کٹی ہوئی دم بن جاتی ہے؟ اگر مرد کیریئر بناتا ہے تو وہ کیا چھپکلا بن جاتا ہے؟ تو پھر آپ نے وہ کیوں نہیں لکھا؟ اور اپنے اصلی رسمی نیوکلیس کی تلاش میں تھی. یعنی اگر عورت اکیلی رہے اور شادی نہ کرے یا اپنی انڈیپینڈنس کو پریفرنس دے تو آپ اس کو لک ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن اگر ایک مرد وہی فیصلہ کرے تو اس کو ساتھ خون بھی معاف کرتے ہیں. اور یہ بانو قدسیہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی ماں ایک پروفیشنل عورت تھی، ڈائریکٹر آف سکولز. سو ایک پروفیشنل ماں کی بیٹی کی سوچ ایسے کیسے بنی جس نے اس زمانے میں 50s کے زمانے میں جا کے کو ایجوکیشن میں لڑکوں کے ساتھ پڑھا کہ وہ اپنی ماں جیسی کیریئر گرلز کو چھپکلیاں اور زکام شدہ مینڈکیاں کہہ بیٹھی. تو پھر مجھے کچھ اور کتابیں پڑھنی پڑی. تو ممتاز مفتی ایک جگہ لکھتے ہیں، بانو نے کئی بار اپنے وجود کا اظہار کرنا چاہا. جب بھی وہ ادبی بات کرتی تو اشفاق کا رویہ کچھ ایسا ہوتا کہ بیوی آلو چھیلو، خانزادوں کے پوتڑے دھو، میرے سلیپر ڈھونڈ کر پاؤں تلے رکھو، ادب کی بات چھوڑو. پھر وہ ان کے بتائے ہوئے روپ میں ایسا ڈھلی کہ ہر پڑھی لکھی عورت مرد کے سہارے کے بغیر انہیں آوارہ نظر آنے لگی. تو اس رویے کو کیا کہتے ہیں؟ اس رویے کو کہتے ہیں مسوجنی. اور یہ ہے اردو ادب کی مسوجنی، جس میں ہمارے ایلیٹ ظاہر ہے
ہے بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کا ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے اور یہ ہمارے ایلیٹ ادیب ہیں. تو اگر ہمارے ایلیٹ ادیب اور ادیبہ جن کو مرتے دم تک اتنا زیادہ اعلیٰ مقام حاصل رہا اور آج بھی ہے, اگر وہ اپنے ایک ناول میں جس کے آج تک 35 ایڈیشنز آ چکے ہیں راجا گرد کے, اس میں وہ کیریئر گرلز کو ان الفاظ سے یاد کرتی ہیں کیونکہ وہ یہ جو ورڈز ہیں یہ کوئی کیریکٹر, یہ راوی کہہ رہا ہے اور راوی جو ہوتا ہے وہ مصنف کی زبان بول رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ الفاظ وہ یہ نہ بھی کہتی ہیں کیونکہ یہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی لڑکیوں کے بارے میں یہ پیراگراف ہے, تو تب بھی ناول کے مین اس پہ اثر نہ پڑتا. تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پیراگراف کیوں شامل کیا. جو مین ہیروئن ہے اس میں یا مین لڑکی ہے سیمی, اس کا تو تعلق فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے نہیں تھا, وہ تو گورنمنٹ کالج میں انہی کے کالج میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی تھی. ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ پورے ناول میں تعلیم یافتہ لڑکی کو بار بار رگیدا گیا مسوجنی, جس کا شکار وہ اپنے لیے ہوئی اشفاق احمد کی صورت میں کہ جنہوں نے انہیں جاب نہیں کرنے دی. کہیں میں نے پڑھا ہے کیونکہ ان کی سلیکشن ہوئی تھی لاہور کالج میں یا کہیں ایز اے لیکچرر, اور اشفاق احمد کی. تو اگین a woman is dependent for her decisions to work or not. تو آپ دیکھیں کہ narcissistic behavior, پولیانا syndrome and then misogyny. اور قصہ بانو قدسیہ کا بھی یہی تھا کہ چونکہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کیریئر وومن تھی اور چونکہ شاید ان کا ریلیجن بھی دوسرا تھا, تو اشفاق احمد چونکہ بہت مسوجنسٹ تھے اور انہوں نے شادی تو کر لی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے اتنے پریشر میں انہیں رکھا کہ انہیں سروائیو کرنے کے لیے یہ سوچ اپنانا پڑی, اور سوچ اپنائی بھی اور اس کا سوسائٹی کو میں پروپیگیٹ بھی کیا. اور آج سوسائٹی کسی بھی عورت کو اکیلے دیکھ کے کہہ دیتی ہے کدھر ہے اس کا ہسبینڈ. پھر اگر کوئی اپنے ہسبینڈ کا چہرہ یا رونمائی کرا دے تو بہت سارے لوگ کمنٹ دیتے ہیں او شکر ہے آپ کی ویلیڈیٹی بڑھ گئی. سو دیٹ کمز لائک اے بلٹ. کیا مطلب ہے اس کے بغیر پہلے ایک عورت انویلڈ تھی اور جو کہ لکھ بھی رہی تھی اور اس کا ہسبینڈ چاہے اس کا تعلق ادب سے نہیں ہے لیکن خالی اس کی شکل دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ شوہر والی ہے. سو ناؤ جو کچھ کہہ رہی ہے اس بات کو ویلڈ سمجھا جا سکتا ہے, پہلے انویلڈ تھا. تو اسی ٹرین آف تھاٹ پہ رہتے ہوئے آپ کا ایک اور مضمون ہے, وہ ہے مشتاق احمد یوسفی اور ضیاء محی الدین ہنستے ہیں. میں نے اس میں بیسیکلی لکھا ہے باڈی شیمنگ. آپ کسی کی بھی باڈی شیمنگ نہیں کر سکتے. مزاح کے لیے بہت سی اور چیزیں ہیں جو آپ کو مزاح لکھنا ہے تو آپ عورت کی چھاتی پہ کیوں جاتے ہیں, آپ عورت کے کولوں پہ کیوں جاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک طرف سے آپ اس کو پسند کرتے ہیں, یعنی آپ کو عورت کے کولے اور چھاتی دیکھ کے, بریسٹ دیکھ کے یو انجوائے, ٹھیک ہے, لیٹ می سے دیٹ. اینڈ دوسری طرف آپ اس کو مزاح کا نشانہ بناتے ہیں. اور باڈی شیمنگ میں جب آپ عورت کی باڈی کو ڈسکرائب کرتے ہوئے لوگوں کو ہنساتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از ویری چیپ مزاح. ضیاء محی الدین تو چلے ٹھیک ہے کہ ان کا پڑھنے کا طریقہ اتنا مزے کا ہے اور تھا کہ وہ کچھ بھی پڑھ دیں, وہ ABC بھی پڑھ دیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا, وہ الف ب بھی پڑھ دیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا. لیکن مشتاق احمد یوسفی نے اپنے سارا کا سارا مزہ عورتوں کو ایسے ان کو ایک یا کئی لیول نیچے لاتے ہوئے کریٹ کیا ہے. اگین the thing is that this is misogyny. آپ کو مزاح لکھنا ہے تو کچھ اور کریٹ کریں, آپ عورت کا سہارا کیوں لیتے ہیں. آپ کا یعنی مشق ستم عورت ہی کیوں ہے, اس کا مطلب ہے آپ عورت کے جسم کو استعمال کیے بغیر آپ کریٹیوٹی بھی نہیں کر سکتے, اور وہ بھی بری طرح استعمال کرتے ہوئے کہ جس سے لوگ کہے لگا رہے ہیں. جیسے دیکھیں اس قیامت کا نظارہ کسی کو سامنے سے دیکھ کر نہیں ہوتا, پیچھے سے ہی دیکھ کر کھلتا ہے. اب سارے لوگ ہنستے ہیں. چال کی چاپ اور چھپ چھاپ کیسی ہے, لٹک مٹک ٹھمک جھپک پینڈولم کی مانند دائیں سے بائیں اس طریقے سے رگل کرنا. کیا عورت اپنے ہپس اپنی مرضی سے ہلاتی ہے؟ دائیں بائیں رگل کرنا اوپر نیچے, یعنی لہکتی لچکتی لہراتی لجاتی گجگامنی پیچھے مڑ کر دیکھنا کہ اب بھی کوئی گھو رہا ہے یا سبھی مر گئے. اس کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ عورت ہمیں دکھانے کے لیے ایسا چلتی ہے. ارے خدا کے لیے تھوڑی سی سائنس پڑھ لیجئے. عورت کا پیلوس یا ہپس کی ہڈی تخلیق اس لیے اس طرح سے ہوئی ہے
کہ وہاں سے بچہ پیدا ہونا ہے. اس بچے کے پیدا ہونے کے لیے پیلوس کو ایک براڈر شیپ دی گئی ہے. اس براڈر شیپ کے لیے جب وہ چلتی ہے تو وہ لازمی ہے کہ اس کے جو ہپس ہیں وہ اس موومنٹ میں آئیں گے. یہ اس کا ڈیلیبریٹ ایکشن نہیں ہے. ڈیلیبریٹ ایکشن یہ ہے کہ اگر میں ہاتھ ہلاؤں یہ میرا ڈیلیبریٹ ایکشن ہے, لیکن آنکھیں جھپکنا میرا ڈیلیبریٹ ایکشن نہیں ہے. دس از سم تھنگ وچ ہیز بین کریٹڈ بائی دا گاڈ. سو دین آسک دا گاڈ کہ میرے ہپس کیوں ہلتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو یہ کہنا کہ عورت پھر پیچھے سے مڑ کے دیکھتی بھی ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہو کہ نہیں ہے. کیا یعنی ہم آپ صرف اپنی یہ کیا باڈی دکھا کے آپ کو خوش ہوں گے؟ ہمارے میں اور کچھ نہیں ہے. آپ ہمیں صرف جسم کے حوالے سے میجر کرتے ہیں. اور اسی طرح آگے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا ضروری نہیں کہ جوان اور خوبصورت عورت کی گدی میں انتہائی حساس اور نظر شناس نسائی ریڈار ہوتا ہے. اسے صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظر سے دیکھتا چلا آ رہا ہے. بھئی اگر آپ کوئی ٹچ کرنے کے بہانے سے پاس آ رہا ہے تو تب تو عورتیں کانشیس ہوتی ہی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی عورت اس لحاظ سے مزہ لیتی ہے کہ دیکھو میرے ہپس کی موومنٹ دیکھو. اور آگے سے انہوں نے پھر نذیر اکبر آبادی کا شعر لکھا ہے, آگا بھی کھل رہا ہے پیچھا بھی کھل رہا ہے, یا یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے. تو اسی طرح آگے سے ایک ہے نیبھا بہت ہی حسین ہے, ذرا پلم سائڈ پر ہے, باکسم بیوٹی اسی کو کہتے ہیں. نیبھا کا سینہ نہیں ہلتا گدر شفتالو جیسے گال ہلتے ہیں. اب یہ کیا بکواس ہے؟ سینہ اٹس پارٹ آف باڈی, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا ہاتھ کسی نے خود نہیں بنایا. اور بیسیکلی سینہ مرد کے پاس بھی ہے, وہی نپلز ہیں وہی چیسٹ ہے. اور اس میں مزے کی بات بتاؤں کہ اس میں بریسٹ ٹشو بھی ہوتا ہے, اسی لیے کینسر بریسٹ مردوں کو بھی ہوتا ہے, جو کہ زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا. صرف عورت کی بریسٹ کا سائز اس سے مرد سے ڈفرنٹ اس لیے ہے کہ اس میں بچے کو دودھ پلانے کا بندوبست کیا گیا ہے, بچے کی ابتدائی غذا, اور آپ اس کو اس سے فن کریٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک, اور آگے دیکھیے لکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. میں نے پھر جل کر کہا گال کیوں ہلتے ہیں؟ اس لیے ہلتے ہیں کہ گالوں کو انگیا کرتی نہیں پہنائی جا سکتی. اس نے سمجھایا بھی اور سجھایا بھی. آپ جب ایک دانشور عورت کی چھاتی اور کولوں کو دیکھ کے اس طرح فن کریٹ کرے گا تو راہ چلتا بندہ چٹکی کیوں نہ کاٹے, بس میں اترنے چڑھنے والا اس پہ ہاتھ کیوں نہ مارے. آپ نے الفاظ سے کھیل لیا, وہ کہتا ہے چلے میں ہاتھ سے کھیل لیتا ہوں. لیول کا فرق ہے نا.